جو بہت زیادہ احتیاط سے زندگی گزارنے کا درس دیتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے اپنی زندگیوں کو رزق حلال کے حوالے سے بہت محتاط رکھا ہے، ایک تو اللہ نے ان کے وسیلہ رزق میں ان کے لیے برکت رکھی ہے، پیچیدگیاں بہت کم انہیں ہوتی ہیں، اور اس کے اثرات اولاد پر بہت سارے مرتب ہوتے ہیں اور اولاد میں صالحیت پیدا ہوتی ہے۔ ایک بہت بڑا نام ہے شیخ ابو صالح جنگی دوست کا، نام ویسے موسیٰ تھا ان کا، ابو صالح ان کا لقب ہے، اور جنگی دوست کے نام سے مشہور تھے۔ عابد تھے، زاہد تھے، شب زندہ دار تھے، اور صائم النہار تھے۔ ذکر و فکر ان کا مشغلہ تھا، اور خدمت خلق بھی ان کا شعار تھا۔ کبھی کبھی جنگلوں میں نکل جاتے اور کئی دن تک ذکر الہی میں گزارتے۔ وہاں جنگلوں کی چیزیں، وہاں جو پھل ہوتے ہیں وہ لے لیتے۔ تو ایک دن نہر کنارے وضو کر رہے تھے کہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ ایک سیب آ رہا تھا، تو بھوک پہلے بھی بڑی لگی تھی، تو سیب کو دیکھ کے اشتہا اور زیادہ غالب ہوگی، تو سیب اٹھایا اور اس کو کھا لیا۔ پھر اچانک سوچا کہ یہ تو مال لقطہ ہے۔ مال لقطہ وہ ہوتا ہے جس کا مالک معلوم نہ ہو، گری پڑی چیز جس طرح ہوتی ہے، تو وہ مال لقطہ ہوتا ہے۔ مال لقطہ کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ نے مال لقطہ لے لیا تو آپ اس کے مالک کو تلاش کریں گے 6 ماہ تک۔ حکم شرعی ہے، اگر 6 ماہ تک مالک مل گیا تو اس کو واپس کر دیں گے، نہیں تو اس کو خود نہیں لے سکتے، خیرات کریں گے۔ جو مال کسی کی ملک معلوم ہو اور کسی محفوظ جگہ پہ ہو تو اس کو اگر آپ لیتے ہیں تو وہ چوری کہلاتی ہے، لیکن گری پڑی چیز جس کا مالک متعین معلوم نہیں ہے، وہ محفوظ جگہ پہ نہیں ہے، اس کو اٹھاتے ہیں تو وہ مال لقطہ کہلاتا ہے۔ تو مال لقطہ یہ کنکھیا جو اڑائی جاتی ہے، یہ پتنگ اڑائی جاتی ہے، پھر وہ کٹ جاتی ہے اور بچے دھوڑ کے اس کو لوٹتے ہیں، تو علماء نے لکھا کہ یہ بھی مال لقطہ ہے۔ اور اگر کسی نے یہ پتنگ لوٹ لی تو اس کے مالک کو ڈھونڈنا جو ہے وہ درست ہے 6 ماہ تک، نہیں تو اس کو خیرات کرے، نہ اس کی ڈور استعمال کر سکتا ہے، نہ پتنگ استعمال کر سکتا ہے۔ عمومی طور پہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے یہ کون سی کوئی بڑی چیز ہے، تو جب بھی کوئی چور یا ڈاکو یا بدماش بنتا ہے تو وہ چھوٹی چیزوں سے ہی بنتا ہے۔ لوٹنے کا تصور راسخ ہوا نا، یعنی لوٹنے کا راستہ پیدا ہوا۔ جب نہر میں شگاف پڑتا ہے تو بہت چھوٹا سا پڑتا ہے اور پھر اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہاں سے ہاتھی بھی گزر جائے، اور پھر پوری نہر اس سے گزر کے تو بستیاں برباد کر دیتی۔ تو ایک چھوٹی سی سلائی کے برابر پہلے پانی رسنا شروع ہوتا ہے، تو اس کو وہیں بند کیا جائے تو آگے کام نہیں بڑھتا۔ تو تصور لوٹ مار کا جب انسان کے اندر راسخ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو جو بھی بڑے سے بڑا ڈاکو بھی ہے تو اس کی بنیاد بھی اس طرح ہوگی۔ تو اس لیے علماء نے کہا کہ یہ مال لقطہ میں ہے، اس کو استعمال نہیں آپ کر سکتے۔ تو شیخ جنگی دوست ابو صالح موسیٰ نے جب وہ سیب کھا لیا تو بھوک کی اشتہا تھی اور خیال نہ رہا، پھر خیال آیا کہ یہ تو لقطہ کا مال ہے اور میں نے اس کو لے لیا ہے، تو یہ تو میرے لیے جائز نہیں تھا۔ تو جس طرف سے پانی آ رہا تھا اسی طرف چل پڑے کہ میں کوئی اندازہ کر سکوں یہ کہاں سے آیا ہے۔ تو بہت دور جا کے دیکھا کہ ایک باغ ہے جس کی شاخیں نہر کے اندر پانی کی طرف جھکی ہوئی ہیں۔ تو دل میں خیال آیا کہ یہ اسی باغ کا ہی ٹوٹا ہوا سیب ہوگا، تو باغ کے مالک کو ملنا چاہا، تو اس نے بلایا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ اس طرح میں وضو کر رہا تھا اور یوں سیب گرا اور میں نے کھا لیا، تو وہ تو میرے لیے جائز نہیں تھا، تو میں یا تو مجھ سے قیمت لے لیں اور یا مجھے معاف کر دیں۔ تو اس مالک باغ کا نام تھا عبداللہ صومعی۔ تو اس نے جب یہ شخص اور اس نوجوان کی یہ کہانی پڑھی اور دیکھی تو اس نے کہا نہ اتنی جلدی تو معافی نہیں ہوگی، میری 2 شرطیں ہیں تمہیں پوری کرنی ہوں گی، اگر وہ پوری ہو جائیں تو پھر میں معاف کروں۔ کہا وہ کون سی شرطیں ہیں؟ کہا پہلی شرط تو یہ ہے کہ 12 سال تک میرے باغ کی خدمت کرنا۔ یہ چھوٹی شرط تو نہیں تھی، 12 سال ایک سیب کے عوض، تو میں نہیں معاف کروں گا، قیامت کے دن تیرا گریبان پکڑوں گا، تو نے کیوں کھایا؟ تو کہا ٹھیک ہے مجھے معاف کر دینا، 12 سال خدمت کرتے رہے۔
12 سال کے بعد عبداللہ سومی نے ایک دن کہا کہ نوجوان سیب توڑ کے لاؤ، تو وہ توڑ کے لائے تو سیب کچے تھے، تو کہا 12 سال تم باغ میں ہوتے ہو، تمہیں پتہ نہیں کہ سیب صحیح کون سے ہوتے ہیں؟ تو کہا میں ایک سیب کی سزا بھگت رہا ہوں، اس کے بعد آج تک کبھی میں نے سر اٹھا کے سیبوں کو دیکھا بھی نہیں۔ تو کہا 12 سال مکمل ہو گئے، اب ایک شرط اور یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے بول نہیں سکتی اور ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی اور چلنے کی سکت نہیں ہے، اس سے تمہیں نکاح کرنا ہوگا۔ ایک نوجوان کی آرزویں کیا ہوتی ہیں نکاح کے حوالے سے، یہ کون نہیں جانتا؟ ہم سب اس مرحلے سے گزرے ہوئے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا نا، افکار جوانوں کے خفی ہوں کہ جلی، پوشیدہ نہیں مرد کلندر کی نظر سے، معلوم ہے مجھ کو تیرے احوال کے میں بھی مدت ہوئی گزرا تھا اسی راہ گزر سے۔ ہم سب گزرے اس راہ گزر سے۔ آرزو ہوتی ہے کہ کوئی صالحہ بھی ہو، خوب سیرت بھی ہو، با کردار بھی ہو، صاحب جمال بھی ہو، دیندار بھی ہو، اچھی ماں بننے کی صلاحیت بھی رکھتی ہو، اچھی بیوی بننے کی صلاحیت بھی رکھتی ہو، ساری خواہشیں آرزویں ہوتی ہیں۔ اب کہا کہ ایک ایسی عورت سے خاتون سے نکاح کرنا پڑے گا جو نابینا بھی ہے، بہری بھی ہے، گونگی بھی ہے اور اپاہج بھی ہے، پھر تمہیں معافی ہوگی۔ کہا ٹھیک ہے مجھے قبول ہے۔ نکاح ہو گیا، عبداللہ سومی گھر لے گئے اور کہا کہ رات ہوئی تو کہا کہ ادھر کمرے میں حجلہ روسی میں تمہاری اہلیہ تمہاری منتظر ہے۔ تو وہ گئے، تو جب دروازہ کھولا تو ایک صاحب جمال قد رانا رکھنے والی خاتون منتظر تھی، تو سمجھے کہ غلطی لگ گئی ہے، تو دھوڑے حتیٰ کہ دروازے کی چوگاٹ سر پہ لگی اور سر بھی پھٹنے لگا اور خون بہہ گیا۔ واپس آئے تو عبداللہ سومی نے کہا کہ بھاگ آئے ہو؟ کہا کہ حضرت وہ تو کچھ اور ہے۔ کہا نہیں، وہی تمہاری بیوی ہے، لیکن آنکھوں سے نابینا اس لیے ہے کہ آج تک اس نے غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ بہری ایسی ہے کہ آج تک اس کے کان میں غیر محرم کی آواز نہیں پڑی۔ اپاہا جس طرح ہے کہ ابھی کبھی چل کر غیر محرم کے پاس نہیں، اس طرح وہ اگر بول نہیں سکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر محرم سے کبھی ہم کلام نہیں ہوئے۔ تو پھر شیخ ابو صالح موسیٰ جگی دوست اور عبداللہ سومی کی صاحبزادی جس کا نام ام الخیر تھا، ان دونوں کے نکاح کے بعد اللہ نے ان کو ایک فرزند عطا کیا، جس فرزند کا نام شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ و رضوان۔ اقبال نے کہا تھا سیرت فرزند ہا از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات، کہ فرزند کی سیرت ماؤں سے آتی ہے اور صدق و صفا کا جوہر اگر ملتا ہے تو وہ ماؤں سے ملتا ہے۔ اچھی مائیں اچھی اولاد کی تربیت کی ضامنہ ہوتی ہیں۔ پھر یہ بچہ جس کا نام عبد القادر رکھا گیا، جب حصول دین کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو ماں گدڑی میں 40 دینار سی دیتی ہے اور یہ ساتھ تاکید کرتی ہے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ جب ہمدان سے آگے گزرتے ہیں جیلان سے بغداد جاتے ہوئے تو راستے میں ڈاکو اس قافلے کو گھیر لیتے ہیں جس میں شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ و رضوان موجود ہوتے ہیں۔ سب کو لوٹ لیتے ہیں اور نو عمر بچہ سمجھ کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک ڈاکو نے کہا تمہارے پاس بھی جوان کچھ ہے؟ تو کہا 40 درہم ہے۔ تو وہ اپنے جو ہے وہ سردار کے پاس لے جاتا ہے کہ یہ نوجوان ہے، ڈاکوؤں سے پیسے چھپائے جاتے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے میرے پاس 40 درہم ہے اور اس کے پاس نظر بھی نہیں آ رہے، مفلوق الحال بھی دکھائی دے رہے۔ تو کہا نوجوان تیرے پاس واقعی 40 درہم ہے؟ کہا ہاں، یہ گدڑی میں سی ہوئے۔ تو کہا ڈاکوؤں تو کوئی نہیں بتاتا، تو تم نے کیوں بتایا؟ کہا میری ماں نے وصیت کی تھی جھوٹ نہیں بولنا۔ تو وہ زاروں کے تار رونے لگا کہ تو ماں سے کیے گئے عہد کو نبھا رہا ہے، میں رب سے کیے گئے عہد کو نہیں نبھا رہا۔ اور یہ پہلے لوگ تھے جو آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرتے ہیں اور صالح زندگی گزارنے کا عہد کرتے ہیں۔